ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال له تبارك وتعالى: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ دینوں میں سے پہلا مسلمان دین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان کے اوپر نازل ہوا، یہودیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون نے اپنا غلام بنا کے رکھا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے مشن دار بنا کے بھیجا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کی، لیکن یہ ایسی قوم تھی یہ کبھی بھی حق ماننے کو تیار نہیں ہوئی. موسیٰ کے حامی ہونے کے باوجود ہمیشہ موسیٰ کے خلاف خلفشار بناتے رہے، مصیبتیں بناتے رہے، شک و شکایتیں درمتے رہے. اور یہ وہ قوم ہے جنہوں نے نہ موسیٰ کے ساتھ وفا کی نہ ہارون کے ساتھ وفا کی، اور ہمیشہ اپنی ان حرکتوں کے اندر مبتلا رہی جن حرکتوں کی وجہ سے ٹکڑ عذاب آتے رہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے، جن کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہودیت کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے. جس عیسیٰ کو عیسائی اپنا نبی مانتے ہیں ان کو یہودی اپنا نبی نہیں مانتے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ان شیطانی حرکتوں کی وجہ سے عیسائیوں کو ایسا ٹریپ کیا کہ وہ عیسائی بھی ہم ان کے ہم نوا بن گئے، جبکہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس وقت ان کی ظہور ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ قطعی طور پہ اللہ کا نبی اور رسول نہیں ہو سکتا. وجہ کیا بتلائی گئی کہ مریم علیہ السلام ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور یہودیوں نے کہا کہ یہ بچہ ناجائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ قرآن کے اندر واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا گیا کہ تم مریم کے اوپر الزام لگاتے ہو. مریم پاک ترین خاتون ہے، اور اس کی گواہی کے لیے جب مریم علیہ السلام پریشان ہوئی، ظاہر سی بات ہے ہر خاتون نیک عورت پریشان ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. جب انہوں نے شکایت کی اللہ کے اپنے رب سے، کہا کہ اللہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا، میں اپنا دفاع کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں. پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ تم خاموش رہو، تم پوچھو کہ تمہاری گود میں جو بچہ ہے اس سے پوچھو، یہ بتلائے گا کہ میں کون ہوں. تو وہ گود کا بچہ، اپنے کو چھوٹا سا بچہ، شیرخوار بچہ، چند دنوں کا بچہ، وہ کہتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لوگوں جان لو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے نبی بنایا ہے. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی یہودیوں کو اس کو یقین نہیں آیا. انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کسی طریقے سے اس بندے کو جس کو وہ عیسیٰ سمجھتے ہیں عیسائی، اس کو قتل کر دیا جائے. اور انہوں نے اپنی طرح کوشش کر کے اس کو قتل کر بھی دیا کہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس کی قدرت ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، وما قتلوا وما صلبوا ولكن اللہ شبہ لهم، کہ تم نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا نہ ان کو تم نے مصلوب کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شبے میں ڈال دیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ السلام کو زندہ آسمانوں کے اوپر اپنے پاس بلا لیا.
تو پہلی بات جان لیجیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا جو خیال تھا وہ آج بھی اس کے اوپر قائم ہے، لیکن یہ عیسائیوں کے مختلف فرقوں کو ایسا ٹریپ پہ لے کے آئے کہ وہ بھی ان کے ہم نوا بنے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو وہ یہ کہتے ہیں، اصل یہودیوں کا مقصد کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ جب عیسیٰ آئیں گے، ان کے نزدیک جو عیسیٰ آئیں گے انہوں نے آنا ہے، جس کو وہ کرائسٹ کہتے ہیں، ہم اس کو دجال کہتے ہیں۔ وہ جب آئیں گے دنیا کے اندر تمام مذاہب کو ختم کر دیں گے، تمام مسلمانوں سمیت عیسائیوں سمیت ہر چیز کو وہ نیست و نابود کر دیں گے، اور یہودیت کا غلبہ پوری دنیا کے اندر کر دیں گے۔ اور اس کا وہ بڑا اظہار بھی کرتے ہیں، چھپاتے بھی نہیں ہے کسی سے کہ ہم یہ بات نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل ہر صورت کے اندر بنانا ہے۔ وہ گریٹر اسرائیل کا معاملہ بھی دیکھ لیجیے کہ اس کو کیا سمجھتے ہیں، گریٹر اسرائیل کون سا ہوگا؟ پہلے ہی اسرائیل کی جو اس وقت ناجائز حکومت انہوں نے قائم کی ہے، اور اس کے اندر بھی یقیناً یہودیوں کو ان کا ساتھ حاصل تھا، اور انہوں نے اسرائیل کے نام سے جو حکومت قائم کی، یہ ناجائز حکومت ہے، یہ مسلمانوں کی زمین کو قبضہ کر کے، مسلمانوں کو ٹریپ کر کے زمینیں خریدی پہلے، اس کے بعد باقاعدہ یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے اور ناجائز قبضہ کر کے وہ پیدا کیا۔ اس کے بارے میں سب کہتے ہیں۔ محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ یاد رکھو یہ یہودی جو ہے یہ غاصب ہیں، یہ ظالم ہیں، ان کو کسی صورت کے اندر ان کو اسٹیٹ کا درجہ قطعی طور پہ نہیں دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو جو افکار ہیں وہ تو ظاہر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہودیت کا غلغلہ ہوگا، یہودیت کا غلبہ ہوگا، دنیا کے اندر حکومت کرنا یہ صرف اور صرف یہودیت کا کام ہے، باقی تمام لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں۔ اور دوسری بات یہ رکھ لیجیے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2 عذاب بھیجے، بلکہ 3 عذاب بھیجے۔ ایک عذاب بخت نصر کی صورت کے اندر بھیجا کہ اس بخت نصر نے ان کے اوپر ان کی جرم جرائم کی پاداش کے اندر ایسا معاملہ کیا کہ یہ ایسا رکھا کہ انہوں نے دنیا کے اندر جو فساد پھیلایا ہوا تھا یہودیوں نے، بخت نصر ان کے قتل و غارت کا بازار گرم کیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا۔ دوسرا ٹائٹس رومی تھا، ٹائٹس رومی نے کے اوپر عذاب پہ بڑا حملہ کیا اور لاکھوں یہودیوں کو پھر قتل کیا۔ اور آخری ان کے اوپر عذاب جو آیا وہ قریب کے اندر 100 سال تقریباً 100 سال ہوئے یا کچھ زیادہ ہو گئے، اس کے اندر وہ ہٹلر نے ان کے اوپر جو معاملہ کیا وہ دنیا کے اندر موجود، جس کو ہم بیان کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہودیوں کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد چند یہودی چھوڑ دیے۔ پوچھا ہٹلر سے کہ تم نے تمام یہودیوں کو، لاکھوں یہودیوں کو تمہیں قتل کر دیا، اور قتل بھی کیسے کیا کہ چیمبر بنائے، ایک طرف سے یہودی داخل ہوتا اور دوسری طرف سے وہ جسم میں کھاد بن کے اس سے سارا جسم نکل جاتا۔ اس کو تمام لوگ دنیا دیکھا، دنیا جانتی ہے، لیکن اس کو پابندی لگا دی گئی کہ آئندہ کوئی شخص اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا، جو بیان کرے گا وہ مجرم ہوگا، اس کو سزا دی جائے۔ تو چند یہودی چھوڑ دیے اور پوچھا کہ تم نے یہودیوں کو زندہ کیوں چھوڑا؟ ہٹلر کہنے لگا میں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ آنے والی لوگ، آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہٹلر تو بڑا ظالم تھا، اسے یہودیوں سب کو ختم کر دیا۔ میں اس لیے چھوڑ دیا کہ تم دیکھ لیں جو 10,000 یہودی چھوڑے ہیں کم و بیش، وہ دنیا کے اندر کیا فساد پھیلاتے ہیں۔ 1945 کا معاملہ ہے، 1945 کا معاملہ جب نکلتا ہے یہ سارا معاملہ، اور اس کے بعد ان چند سالوں کے اندر، یہ چند سال ہی کہیں گے، اس کے اندر 1 صدی بھی نہیں گزری، دنیا کے اندر وہ ہنگامہ برپا کیا کہ اس وقت پوری دنیا کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ امریکہ بظاہر سکتا ہے وہ عیسائی مملکت ہے، لیکن وہ عیسائی مملکت قطعی طور پہ نہیں ہے، وہ یہودیوں کی غلام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہودیوں کا اس کے اوپر اتنا تسلط حاصل ہے، اتنا اس کو قوت حاصل ہے کہ امریکہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہاں کا تمام میڈیا ان کے قابو میں ہے، ان کا تمام دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں، وہ تمام یہودی ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے اگر ہم آج چاہیں امریکہ کے عوام کو، حکومت کو، سب کو مٹی چٹا کے رکھتے ہیں، یہ ہمارے سامنے کی ویلیو ہی کچھ نہیں۔ آپ ورنہ سوچئے چھوٹا سا ملک وہ کیسے پوری دنیا کے اندر اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کرتا ہے، کوئی بندہ ان کے سامنے بات کرنے کے لیے بھی اس کو موقع ہی نہیں دیتے۔ مقصد یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اپنا غلغلہ چاہتے ہیں، اور ہم اس چیز کے اوپر تمام امت مسلمہ کا اتفاق رائے ہے کہ کبھی بھی وہ یہ یہودیوں کی حکومت کو تسلیم کرنا جو ہے وہ اپنے ایمان کے اوپر کاری ضرب لگانا ہے۔ اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا کہ جو لوگ تمہاری جان کے دشمن ہیں، ان کا کوئی، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ وہ بناتے ہیں وہ بھی ان کی پارلیمنٹ کے اوپر بنا کے لگایا ہوا ہے، چھپائی بات نہیں کرتے وہ لوگ۔ یہ ڈرتے تو مسلمان ہیں، اپنا دین حق ہونے کے باوجود ڈرتے، بات نہیں کر سکتے،
انہوں نے کھل کے یہ بات رکھی ہے کہ ہمارا نقشہ جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ کے اوپر لگا ہوا ہے، جس کے اندر مصر کا مشرقی حصہ بھی شامل ہے، اردن شامل ہے، اس میں لبنان شامل ہے، اس کے اندر سیریا شامل ہے، عراق شامل ہے، اور شمالی سعودیہ بھی شامل ہے اس کے اندر، جب تک مدینہ تک وہ نقشے کے دے، یہ بھی ہمارے تمام ہمارے گیٹ اسرائیل کا حصہ ہے۔ اور یہ بات ہے، لوگ دنیا کے اندر مسلمانوں کو کوئی اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنے بڑے یہودی دشمن، اور وہ تمہارے دوست کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ بات میری اور آپ کی نہیں ہے، کسی اسکالر کی بات نہیں ہے، کسی پڑھے لکھے بندے کی بات نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے لوگوں یاد رکھو، یہ یہود اور نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ عربی کے اندر جس وقت لن کا صیغہ کسی جملے کے پیچھے آتا کا مطلب ہے کہ قطعی طور پہ یہ ثابت ہے کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہارے دوست بن جائیں۔ ہاں دوست بنیں گے کب؟ جب ان کے تم اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو، ان کی بات میں بات ملاؤ، اپنی تمام باتوں کو چھوڑ کے ان کی بات کو ماننا شروع ہو جاؤ، تو تب تمہارے دوست بنیں گے، ورنہ دوست نہیں بن سکتے۔ ہم حیران ہوتے ہیں آج دنیا کے اندر، بڑی بات تو عجیب سی ہے۔ وہ ایک بندہ کہتے تھے، کچھ لوگوں نے کہا تھا، پروپیگنڈا ہوا پورے پاکستان کے اندر، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہ اسرائیل کو قبول کرنا چاہتا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے۔ آج سوچو وہ یہودیوں کا ایجنٹ کہاں ہے؟ وہ تو بیچارہ جیل میں پڑا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے وہ چیختا ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ تمام انسانیت کے ساتھ بغاوت ہے کہ تم اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کرو۔ لیکن تسلیم کرنے والے جاتے ہیں پیک کر کے آتے ہیں، اور پھر بات ایسی کرتے ہیں۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے لوگوں کی عقلوں کو، بولے ہم نے اسرائیل کے ساتھ تو معاملہ نہیں کیا، ہم نے تو امریکہ کے ساتھ پیک کیا۔ اور امریکہ کون ہے؟ جس نے آج تک انسانیت کا سب سے بڑا قاتل، سب سے بڑا مجرم وہ امریکہ ہے، اس کے پیچھے یہودی۔ جب ان کی ثقافت کا جب اندازہ لگائیں آپ کو معلوم ہوگا کہ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ آپ کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ ان کی ثقافت کا عالم یہ ہے کہ پچھلی 2 جنگیں عظیم ہماری دنیا کے اندر ہوئی ہیں، لاکھوں لوگ اس کے اندر قتل ہوئے ہیں، اس کے اندر کوئی مسلمان شریک نہیں تھا، کوئی سامان آتے نہیں تھا، کوئی بڑا جنرل حمید گل جیسے لوگ نہیں تھے، کوئی اس کے اندر اتنی امین جیسا بندہ نہیں تھا جو مسلمانوں کے لیے بڑا مسلمانوں کے حمایتی لوگ تھے۔ تمام لوگ عیسائی تھے، ان کے حواری تھے، اور یہودی ان کے ساتھ تھے۔ دنیا کے اندر وہ ادم برپا کیا کہ کروڑوں لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے یہ کیا کیا۔ اور اس کے بعد آپ اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے جس طریقے سے امریکن نے اپنے جو ریڈ انڈین کو ظلم کیا ہے، کروڑوں ریڈ انڈین کو اپنے ملک کے اندر قتل کر دیا، جو اصل میں باشندے امریکہ کے وہی تھے۔ پھر جن کو وہ غلام بنا کر لائے تھے افریقہ سے، جہازوں میں بھر بھر کے لائے تھے، آدھے سے زیادہ لوگ سمندر کے اندر ہی مر گئے، ان کو پھینک دیا گیا، جو باقی بچے ان کو غلام بنا کے وہ لے گئے، اور ان کی نسلیں آج بھی امریکہ کے اندر بلیک کے نام سے مشہور ہیں۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کو نیگرو کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ظلم اس کی بھی انتہا نہیں۔ اور دوسری بات یہ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کا حال آپ دیکھ لیں، آج 70 سال سے قتل و قتل کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے امریکہ نے، ان کے لے پالے بچے ناجائز بچے نے اسرائیل کے نام سے، اس کے اوپر کوئی بات کرنے والا نہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک اور شوشہ یہ چھوڑا ہے کہ کیوں ہم ایسا نہ کریے۔ ٹرمپ نے معاملہ کیا ہے، اور ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایک تمہیں بتاتے ہیں کیوں نہ پوری انسانیت کو اکٹھا کر لیا جائے۔ اس کا گراؤنڈ کیا بتایا کہ دیکھو ہم ہیں مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں، ہم تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے، کوئی شک نہیں، درست بات ہے۔ ابراہیم کی اولاد ہے، اسحاق ہے، اس کے اندر یعقوب علیہ السلام ہے، یہ تمام ان کی اولاد ہے، ان میں سے نکلے گئے عیسائی گروپ بن گیا، یہودی بن گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مسلمان پیدا ہو گئے۔ کہہ رہے ہم تمام اپنے کزنز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پروگرام کیا پیش کیا کہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے، ایسا مرکز بنایا جائے جس میں مسلمانوں کو قرآن بھی ہو، بائبل بھی ہو، توریت بھی ہو، ان کو سب اکٹھا کر کے ایک چیز ہم چھاپتے ہیں، اور ایک ایسا مرکز بنا دیا جائے جس کے اندر مسجد بھی ہو، کلیسا بھی ہو، اور یہودیوں کا بابت خانہ بھی ہو، تمام مل کے کام کریں، انسانیت کو اکٹھا کر لیں۔ بظاہر یہ بڑی خوشنما بات نظر آتی ہے، لیکن کیا ہے یہ اللہ اور اللہ کے دین کے خلاف بغاوت ہے، اور اس کے اندر مسلمانوں کو ٹیپ کر کے جب تک ملا بھی لے کے ہم سب کام کرتے ہیں، وہ اکاؤنٹ کرنے کو تیار ہیں۔ اور ہمارے نادان مسلمان جن کو معلوم ہے کہ تمہاری جان کے دشمن ہیں، تمہیں زندہ سانس لینے کے لیے اجازت نہیں دیں گے، جب ان کا موقع چلے گا تم ان کے ٹریپ میں دوبارہ آ گئے۔ اور یاد رکھو یہ جو معاملہ جو کھلا تھا، پہلے تو پوشیدہ بات تھی، جب یہ بات کھل کے آئی ہے تو سعودی عرب کے علماء کا ایک کمیٹی بیٹھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بندہ اس منصوبے کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے، اس منصوبے کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، اس منصوبے کو
اپروو کر کے ان کو قابل عمل بنانا چاہتا ہے. یاد رکھو یہ لوگ جو بندہ اس کام کے اندر وہ ملوث ہوگا وہ اس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے اندر اس کو کافر کرا دیا جائے گا, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے چاہے وہ بڑے سے بڑا بندہ کیوں نہ ہو. یہ تمام باتیں انہوں نے باقاعدہ فتویٰ جاری کیا اور فتویٰ پوری دنیا میں مشہور ہوا, لیکن ان کا دباؤ اتنا ہے, ان کا پریشر اتنا ہے کہ کوئی بندہ ان کے سامنے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس وقت تو معاملہ یہ ہوا کہ امریکہ نے اندر بلا کے ان لوگوں کو جو ہمیشہ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو, آج دنیا کے اندر ثابت ہوگا کہ یہودیوں کا ایجنٹ کون, اور تم کس کو اپنا رکھوالا بنانا چاہتے ہو جو تمہارا اصلی دشمن ہے, اور جس نے آج تک 70,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا فلسطین کے اندر. اور یہ بتاؤ کہ فلسطین کی جو ریاست بنی ہے وہ کیسے بنی؟ قطعی طور پہ اسرائیل کا کوئی حق نہیں بچتا کہ وہاں پہ آ کے حکومت اپنی بنائے, لیکن یورپ نے بنوائی, امریکہ نے بنوائی, اس کو مسلمان کے ساتھ شامل ہو گئے. بدقسمتی سے ترکی ہو یا ہمارا امارات نے قبول کر لیا, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہمیں شدید تکلیف پہنچاتی ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو قبول کر لیا جو تمہارے دشمن ہیں, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا کے جتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے, کارٹون بنائے گئے, توہین کی گئی, سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ. تم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. اب ہم تمہاری بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں. یاد رکھو دنیا اس وقت پاکستان کے اندر جو بھی قوت اس کام کو آگے لے کے چلی ہے کہ وہ یہودیوں کے ساتھ پیک کر کے ان کے ساتھ صلح کرنے کا معاملہ کرتے, یہ اسلام کے خلاف بغاوت. اور یاد رکھو قیامت کے دن تمہاری گردن سے پکڑ لیا جائے گا تم نے یہ کام کیا کیا ہے, اور ان کا گریٹر اسرائیل بن کے ہی رہے گا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مسلمانوں تمہارا حال کیا ہے. دنیا کے اندر دو بڑی قوتیں تھیں مسلمانوں کے اندر, بلکہ تین آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر. ایک ترکی تھا, ایک عراق تھا, صدام کا عراق, آج کا عراق نہیں صدام کا عراق, اور تیسرا پاکستان. صدام کا بھی ناز پھیر دیا انہوں نے, ترکی اپنے قابو میں کر لیا ان لوگوں نے, رہ گیا تھا پاکستان, اس کو بھی پھنسانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کے لیے کام وہ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے وہ خود ناکام ہوئے, پوری قوم ناکام ہوئی, پورا یورپ ناکام ہوا, جتنے بھی نیٹو کے تمام ممالک تھے وہ بھی ناک رگڑ کے یہاں سے افغانستان سے نکلے. اب ان کا معاملہ اسی کا ایک گروپ کا یہ معاملہ بھی وہ چلانا چاہتے ہیں کہ دوبارہ بگرام کا ایئرپورٹ جو ہے وہ امریکہ حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن کس کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ہم پاکستانی مسلمان, ہم خرید شدہ غلام لوگ ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم اس کے اندر ہمارے ساتھ تعاون کرو اور افغانستان کی تمام حکومت کو دوبارہ کہو کہ مجبور کر دو وہ ہمارا وہ یہاں بگرام کا ایئرپورٹ ہمیں دیں, تاکہ یہاں سے بیٹھ کے ہم اس کو انڈیا کو بھی دیکھ سکیں, پاکستان کو بھی دیکھ سکیں, اور چین کو بھی دیکھ سکیں, اور روس کو بھی دیکھ سکیں. یہ تمام ان کے پلان ہیں جس کے اوپر اس وقت ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہماری یہ نامعقول حکومت جن کو اپنی عقل اتنی بھی نہیں کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں ہمارا دوست دشمن کون ہے, وہ بھی دوبارہ بیان دیتے ہیں کہ واقعی افغانستان کے ساتھ ہمارا معاملہ نہیں چل سکتا. ہزار اختلاف کیجیے افغانستان کے ساتھ, لیکن پھر بھی ہماری کلمہ وہ بھائی ہیں, ہم ان کی مخالفت کے اندر کبھی بھی یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ ہم ان کا امریکہ کو کوئی ایسے اڈا فراہم کریں یا افغانستان کے اوپر حملہ ہو وہ پاکستان سے تیار ہو کے جائیں, یہ ممکن نہیں. ہر مسلمان اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ اس معاملے کے اندر آگے بڑھ کے نہ آئے. اور یہ یاد رکھ لو, اگر تمام نیٹو امریکہ مل کے بھی افغانستان کو کبھی شکست نہیں دے سکے, اپنی ناک رگڑ یہاں سے نکلے ہیں, تو یہ معاملہ یاد رکھو, تم یہ سمجھا کہ اتنا آسان ہے ان سے یہ آپ حاصل کر لینا. تم غلام ہو تو مان جاؤ گے, لیکن وہ کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے. اور ہم یہ بھی دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ان کو دنیا کے اندر دوبارہ امریکہ کو اس علاقے کے اندر لے کے نہ آئے. اور دوسری بات یاد رکھو بھائیو, یہ تمام معاملے ہوتے ہیں دنیا کے اندر فساد پھیلا جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ کبھی لڑائی ہماری واشنگٹن میں ہوئی ہو, کیلیفورنیا میں ہوئی ہو, یا نیو جرسی میں ہماری لڑائی ہوئی ہو؟ نہیں. ان کی لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ ایشیا میں لڑائی ہوگی, بہت زیادہ جب افریقہ میں لڑائی ہوگی, لڑیں گے ان کی فوجیں وہاں جائیں گی, یہاں قتل و غارت کریں گی, خود آرام سے بیٹھے ہوئے تمام لوگ اس کو بھی نہیں سمجھتے. لیکن اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر معاملہ نیا چلا ہے انتہائی مخدوش ہے, انتہائی خطرناک ہے, اور کوئی بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. جن کی عقل ماری گئی وہ بات ہے, رہتا بات ہے, کوئی بھی قبول کرنے کو تیار کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کو کبھی بھی وہ سہولت نہیں دیں گے جن کی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود کہا کہ تم مغضوب علیہم والضالین ہو, تم وہ لوگ وہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے. اللہ تمہاری کبھی بات قبول نہیں کرتا. اللہ کے نزدیک مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن, بلکہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن یہ یہود و نصارہ ہیں, اور خاص طور پہ یہود ہیں جن کے ہاتھ کے اندر تمام کنجیاں ہیں, تمام لگام ان کے اندر ہاتھ ہے, وہ جس کو چلاتے ہیں چلانے کے تیار ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھو جو معاملہ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ فساد کی طرف لے جانے کا ایک بہت بڑا راستہ بنے گا. اور ہم اپنے قرآنوں کو پھر بھی کہیں گے
बच जाओ, इस रास्ते में जाइए। जहालत का रास्ता, ये गुमराही का रास्ता, कद्दोगलत का रास्ता, मुसलमानों के ऊपर कब्जा करने का रास्ता, मुसलमानों को जलील करने का रास्ता तुम इख्तियार किए हो, इससे रुक जाओ। अगर नहीं रुकोगे अल्लाह ताला का अजाब तुम पे नाजिल होगा ही, और यकीन नाजिल हो करेगा अगर तुम अल्लाह के दुश्मनों को इतनी सहूलत दो। पहली बात तो भाई ये हम भरपूर एहतजाज करते हैं हमारी हुकूमत से, और ये हुकूमत है क्या? इनके पास मैंडेट कहां से? ये चोरी की हुकूमत में बैठे हुए ये लोग, इनका क्या ताल्लुक है हुकूमत करने से? 17 सीटें लेके बैठे हुए और लेने के लिए कहने वाले लोग भी मारूफ है जो लेके उसको आए। उनकी मैं इसलिए हमेशा कहा करता हूँ, लोग बयान करते हैं 18वीं तरमीम हो गई और ये हो गया और वो हो गया, फलाना हो गया, फलाना फिर मकसद बन गया। जब कभी भी इस्लाम पाकिस्तान के अंदर शरी हुकूमत कायम हुई, हमारे अदलिया ने साथ दिया और ये कोई केस दोबारा वहां पे खुले, आप याद रख लीजिए कि तमाम बनाए हुए कानून जिन 2-3 सालों के अंदर बने हैं और अरबों डॉलर का जो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा है, ये तमाम इन लोगों से निकाला जाएगा। ये तमाम कानून खत्म कर दिए जाएंगे। इनकी शरीय हैसियत कोई नहीं, कानूनी हैसियत कोई नहीं। कब्जा किया रहता तुम करके बैठे हो, कोई बात नहीं, कर दिया तुमने कब्जा, लेकिन शरई तौर पे, कानूनी तौर पे कोई हक आपका नहीं बनता। कोई आप कानून साजी करो, पार्लियामेंट के जितने कानून बनाए जा रहे हैं इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं हो सकती, क्योंकि तुम कोई बागी हो, तुम गद्दार बन के निकले। और याद रखो, आज जो शख्स भी इसराइल को तस्लीम करने की बात करेगा वो इस्लाम का गद्दार है, वो कौम का गद्दार है, पूरे मुसलमानों का गद्दार है। अगर गद्दारी का लक़ब तुम्हें पसंद है तो बेशक तुम ले लो, लेकिन जिनको तुम खुश करना चाहते हो वो फिर भी तुमसे कभी खुश नहीं होंगे। उनकी खुशी का एक ही वक्त है कि वो अपनी इसराइल की ग्रेटर इसराइल बनाए और तुम्हें अपना महकूम बनाए, तुम्हें गाजा मूरी की तरह काटें। और अमेरिकन स्कॉलर जो यहूदी उसने कहा था, ये लोगों याद रखो, अगर हमारे पास कुव्वत आ गई हम गोलियां तुम पे जाया नहीं करेंगे, तुम सबको छुरियों से दबा करेंगे। ये उनका हाल है। और बरबला तो कहते हैं कि सिद्धते नहीं हुआ, लेकिन हमारा हाल ये है कि अल्लाह ताला ने हमें उस जिल्लत रसवाई का निशान बनाना है और हमारी अकलों को माफ कर दिया गया कि हम उनकी बातें मानने को तैयार हैं, उनकी बातों से पिछड़ने को तैयार कतई तौर पर नहीं होंगे। नंबर 2, भाइयों आजकल देख लो हमारी कश्मीर के जो मामला चल रहा है, पहली बात जानने की जरूरत है कि कश्मीरी क्यों निकले, कश्मीरी घर से अपने बाहर निकल के कुर्बानियां देके रास्ते में क्यों आए, वजह जानते लीजिए। उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि हमारे कश्मीर के अंदर वो बैठे हुए चंद लोग जो पार्लियामेंट में बिठाए गए, और बिठाए किसने? वो भी पाकिस्तान के लोगों ने वहां पे बिठाए। वो अरबों रुपए का करप्शन करते हैं, नाम अपना दे रहे हमने काम किया। वही मुतालबा जो एक जमाने के अंदर पाकिस्तान ने किसी दीवाने ने किए थे कि हम इन तमाम जो पार्लियामेंटेरियन हैं, तमाम जो जजेस हैं, तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है, इनको लगाम देंगे और एक आम आदमी की जिंदगी से इनको तमाम सहूलतें मुहैया करेंगे। इसके बाद हमको कुछ देने को तैयार नहीं है। जुर्म के अंदर वो बेचारा भी पड़ा हुआ अंदर। कश्मीर के अंदर यही बात उन्होंने कही। अब मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। सरदार अब्दुल कयूम खान मुजाहिद अव्वल, उनका बेटा सरदार अफीक अहमद 2 दफा वज़ीर आज़म रह चुका है। आपको पता है महाना वो कितना ले रहा है? लाखों रुपए महाना वो हुकूमत सब भी ले रहा है, पेंशन ले रहा है। कभी कौन सी नौकरी करते हैं ये लोग? आए हैं, कमाया है, अरबों रुपए के भागे, फिर भी उनको मिलता है। इस तरीके से वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो भी लाखों रुपए के लाखों के हिसाब से हर महीने वहां से हुकूमत से लेते हैं। कुछ वाला नहीं, मुतालबा यही था ये तमाम चीजें बंद कर दो। और उसका नतीजा क्या निकला? वो लोग निहत्ते अपने निकले। मैं इसका नहीं शाहिद हूँ, मेरे दिमाग, क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है। डंडे लेके निकले, सिर्फ शायर के तौर पर निशान पे हम ये निकले और कत्ल का बाजार गर्म कर दिया गया। 12 लोग अभी तक शहीद कर दिए गए। निहत्ते लोगों के ऊपर कौन करता है? बगैर यूनिफॉर्म के सिविल को फायरिंग करके लोगों को मार के जाते हैं। मकसद क्या है कि दोनों तरफ से मामला शुरू हो जाए, वो भी मारे, ये भी मारे और एक कत्ल का बाजार गर्म और इंडिया हंसे। हाँ देखो ये पाकिस्तानी कश्मीर का क्या हाल। उनका मुताबा वो कुछ नहीं है, मुताबा से ना हुकूमत के खिलाफ है न फौज के खिलाफ है। वो कहते हैं कि उन लोगों को समझाओ जो हमारा खून चूस के बैठे हैं। पाकिस्तानियों तुम में तो शर्म नहीं, गैरत नहीं, तुम कुछ नहीं कर सका, तुम्हारा लहू चूसते हैं, तुमने कुछ बात कही, लेकिन वो कहते हैं हम करके दिखाएंगे। और यही बातें आपको याद रखें, बांग्लादेश के अंदर मामला ऐसा ही था। हसीना मुहिम में जो मामले किए हुए थे, कत्ल वारत का बाजार दिया था, जमात इस्लामी के बड़े बड़े लोगों को कत्ल वारत के अंदर उनको कत्ल कर दिया, फांसी पर लटका दिया। आखिर लोग मजबूर होकर निकले और आपने देखा बांग्लादेश क्या मामला हुआ। बिल्कुल यही मामला नेपाल के अंदर हुआ था। यही मामला मुझे लगता है कि कश्मीर के अंदर होने जा रहा है। वो लोग निहत्ते लोग चीखते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है, ये जमहूरी हक है, हमारी कोई बात गैर शरई गैर कानूनी नहीं है, हमारी बात को मानने को तैयार क्यों नहीं होती? लेकिन कैसे माने? उनके पीछे भाई उनको अरबों रुपए मिलते हैं हर महीने के हिसाब से। उनको क्या पड़ी अब
किसी की बात मान के अपने आप अपने पेट के ऊपर लात मारे, वो नहीं मानना चाहते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत इतनी बढ़ के है कि वहाँ पर कत्तवार का बाजार गर्म किया हुआ है, किसी की बात नहीं मानी जाती। लोग खड़े थे पीछे, लोग फायरिंग करके लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन वो अब भी फिर भी साबित कर रहे हैं जब तक हमारी जिंदगी है, एक एक बंदा हमारा जिंदा है, हम एहतजाज को कभी नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों को इससे भगा के रखेंगे। ये लोग ने हमारे कौम के ऊपर, हमारी मिलत के ऊपर डाका डाल के बैठे हुए। तो भाइयों ये बातें तमाम, उसके पीछे भी हम समझते हैं कोई ऐसी कुव्वत यकीनन मौजूद है जो फसाद फैलाना चाहती है। और ये फसाद सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये पीके में देखो फसाद है, बलूचिस्तान के अंदर देखो फसाद है, हर जगह पे आपको पता चलेगा दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मजलूम तरीन लोग हमारे पाकिस्तानी। अब सोचो इसके पीछे कौन है, किसके मकासद है, वो क्या करना चाहते हैं, आदाब क्या है, पता चलेगा कि इसके पीछे कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, पाकिस्तान को इस्तेफादा करने के लिए तमाम मामला को आगे किया है। वो अपना मकसद हासिल करके अलहदा हो जाएंगे, लेकिन इस पर तो मामला बहुत ही अलग वो है कि हम लूटेंगे भी, वो तुम्हारे पाकिस्तान का विनाश करके रहेंगे। अल्लाह ताला ऐसा उनको दिन न दिखाए हमें, हम पाकिस्तान के अंदर ऐसी बात करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मैं आपको पहले बता चुका, फौज हमारी है। अगर हम ये समझते हैं कि फौज को कोई मुखालिफ करता है, वो अपने घर के अंदर बगावत करता है, अपने बच्चों के खिलाफ वो बगावत करता है। हम कभी ये नहीं कहते कि फौज के साथ कोई मामला किया जाए। फौज हमारी है, हमारे बच्चे फौज के अंदर है। लेकिन क्या करें, कहने वाला कहता है कि हमारी बात मानो, वो मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि कोई बात नहीं कर सकता, हक बात भी नहीं कह सकता, बुराई तो कर ही नहीं सकता। तो भाइयों ये तमाम चीजें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें इंटरनेशनल तौर पर सुनी गई हैं, उसके ऊपर लोग उसको कामजन है, काम कर रहे हैं वो लोग। दुआ करो अल्लाह ताला हमें अकल अता फरमाए कि हम देखें कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, कौन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को जिल्लत रसवाई से दो चार करना चाहता है, दुनिया के अंदर मुसलमानों को जिल्लत रसवाई का। मैं एक और बात कहता हूँ, गौर फिक्र की बात है, फिक्र, अगर ये पैक्ट हमारा जो इब्राहिम अकॉर्ड है, ये अगर हो जाता है, क्या होगा? क्या नेतन्याहू ने कहा है कि मैं उसको इसराइल को खत्म कर दूंगा और इसराइल फलस्तीन को तस्लीम करूंगा? कहता है नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइल फलस्तीन को मैं किस्मत में तस्लीम नहीं करूंगा। तो क्या है, काट किस चीज का है? हाँ, तुम्हारी कदर न पहुंचने के लिए सारा मामला करना चाहता है, तुम्हारा माल हड़प करना चाहता है। और आज भी याद रख लो, जितनी कंपनियां वहां पे अमेरिका की कंपनियां हैं, चाहे वो इराक के अंदर है, चाहे वो सऊदीया के अंदर है, जो वहां से अरबों रुपए वहां पे लूट के ले जा रही है, तमाम यहूदियों की है। ईसाइयों का तो बेचारों का नाम आया हुआ है खाली, तमाम यहूदी को कंपनियां वो वहां पे लूट रहे हैं और चाहते हैं किस तरीके से इनको काबू करके फिर चढ़ दौड़े। हमारे मुंह में खाक, हम कहते हैं अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन उनका जो नक्शा उन्होंने बनाया कर उसको लोग कामजर होने की आज अगर निकल बाहर खड़े हो जाएं, मुझे बताइए कौन रोकेगा उनको? अमेरिका के तो पहले एलाई बन गए, कौन रोकेगा यहूद को? मदीना के ऊपर कब्जा करना चाहे तो कौन रोक देगा? कौन सी ताकत आपके पास है रोकने वाली? सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं है। अपने आप को तो अपनी गिरवी के रख रखती है अपने, आपके पास एक कुव्वत थी पाकिस्तान के अंदर, उसको भी गिरवी रखने की कोशिश पूरी की जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह हमें किसी बुरे अंजाम से बचा ले। या अल्लाह दुनिया के अंदर मुसलमानों को सुरखुरी अता फरमा, लेकिन ये सुरखुरी कभी नहीं होगी जब तक हम खुद अपने आप को दुरुस्त न कर लें, जब तक हम अल्लाह ताला के मुती नहीं हो जाएं, हम अल्लाह के रसूल सच्ची मोहब्बत करने वाले ना बन जाए। अल्लाह की नेमतें ऐसे नहीं आए बांटती करती, अल्लाह ताला नहीं बांटता, अपनी सुन्नत को नहीं करता। जो जालिम है अल्लाह ताला उनके जुल्म के ऊपर पकड़ता है कि तुम्हें सजा दी जाएगी। और मुसलमान आज अपने दीन के साथ जुल्म करता है, अल्लाह के साथ जुल्म कर, जालिम के अंदर जालिमों के साथ वो शरीक है, लेकिन हमें समझ फिर भी नहीं आती। अल्लाह ताला दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हमें बुरे अंजाम से बचाए। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर जो लोग भी इस्लाम के खिलाफ कोई शर्पसंदी करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनकी तदबीरों को उनको ऊपर लौटा दे। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।